بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات و مومنین، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ مولا ہمیں توحید و رسالت و ولایت کی بارگاہ میں جناب سیدہ کے حق اور عزاداری مظلوم کربلا کے وسیلے سے سرخرو رکھے، کامیاب رکھے، الہی آمین۔ علم منطق الطیر کیا ہے؟ یہ پرندوں کی بولیوں کا علم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اس علم کو جانتے ہیں؟ بے شک جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے علم کے وارث ہیں، قرآن اس کا گواہ ہے۔ اور جناب رسول خدا کے علم کے وارث جو ہیں وہ تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب رسول خدا کے علم کے وارث جو ہیں وہ فقط امیر المومنین مولا امام علی۔ تو ائمہ اہل بیت جو ہیں امام حسن مجتبیٰ سے لے کر ولی العصر امام زمانہ تک، یہ سب کے سب جو ہیں وہ رسول کے بیٹے بھی ہیں اور مولا امام علی کے بیٹے بھی ہیں، خاتم النبیین کے بیٹے بھی ہیں اور امیر المومنین کے بیٹے بھی ہیں۔ اب یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسی صلوات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے ویسی ہی صلوات آل محمد پر ہے۔ جیسا علم جو ہے وہ جناب رسول خدا کے پاس ہے، ویسا ہی علم جناب امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ جو وقت کے امام ہیں ان کے پاس ہے۔ یعنی صلوات میں اور علم میں محمد و آل محمد برابر ہیں۔ منصب الگ ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، اور ان کے بعد وہ امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، اور وہ جو ہیں ابو الائمہ ہیں، امام الاولیاء ہیں، اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے ترتیب کے ساتھ ایک امام کے بعد دوسرے امام۔ صلوات اور علم میں ایک جیسے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ زمین پر ہم سب کے سب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد۔ اور آپ دیکھ لیجئے 14 معصومین کے نام پڑھ لیجئے، آپ کو پہلے بھی محمد نظر آئیں گے، آخری بھی محمد نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ درمیانی بھی محمد اور سب کے سب محمد ہیں۔ تو اب صلوات میں، علم میں، رفتار میں، گفتار میں، طہارت میں تو ایک جیسے ہیں۔ منصب جو ہیں وہ میں نے بتا دیے الگ الگ ہو سکتے ہیں اور ہیں، ٹھیک ہے؟ علم منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم کیا ائمہ مطہرین کو ہے؟ سوال یہ ہے، بالکل ہے۔ جو وقت کی حجت ہے، وقت کا امام ہے، وہ اللہ کی طرف سے نبی ہوں، امام ہوں، ایک وقت میں وہ حجت ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق پر، تو وہ فقط انسانوں کے اوپر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت، اللہ کی طرف سے امام یا نبی ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ سب کی بولیاں نہ جانے تو سب کے فیصلے کیسے کریں؟ تو سب کی بولیاں بے شک جانتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو نبی ہیں اللہ کی طرف سے، جو ولی ہیں، امام ہیں۔ حسان کی بات کر رہا ہوں، محمد و آل محمد کی بات کر رہا ہوں۔ تو حوالہ جو ہے وہ دیے دیتا ہوں۔ 4 کتابیں ہیں، چونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ نہیں جی یہ تو بات خود صحیح کر دی ہے، یہ اس بات کا سر پیر نہیں ہے، حوالہ مل جاتا تو اچھی بات تھی۔ تو حوالہ 4 کتابیں آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ تفسیر لباب التاویل ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 113 ہے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ معلم التنزیل ہے، اس کا بھی صفحہ نمبر 113 ہے، اور اس کے بعد جو ہے عجائب القصص کتاب ہے، صفحہ نمبر 105 ہے، نور الانوار کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 311 ہے۔ اب یہ 4 کتابیں ہیں، تو میں مثال کے طور پہ کہ ائمہ مطہرین جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہیں وہ تمام مخلوقات کی بولیاں جانتے ہیں۔ تو اگر پرندوں کی بات آ جائے، علم منطق الطیر کی بات آ جائے، تو نور الانوار کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 311 ہے۔ تو صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر سے کبرا نامی پرندہ جو ہے، کاف نقطوں والی کبرا نامی پرندہ جسے آپ چکور کہتے ہیں، اس نے آواز بلند کی۔ امام نے تبسم فرمایا اور کہا کہ پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟
تو جو بیٹھے تھے سب نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ رسول کے بیٹے بھی ہیں، آپ جو ہیں وہ امام مبین کے بیٹے بھی ہیں، بے شک آپ بتانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ارادہ ہے تو بتائیے، بسم اللہ مولا بتائیے۔ امام نے کہا کہ دیکھو جب یہ چکور بولتا ہے نا، یہ کہتا ہے اللہم لعن مبغض محمد و آل محمد، خدایا محمد و آل محمد سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والوں پر لعنت کر۔ ٹھیک ہے، یہ چکور کہتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ چکور کو پتا ہے کہ حلالی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ صادقین کے دشمنوں پر لعنت کی جائے، تو وہ کہتے ہیں اللہم لعن مبغض محمد و آل محمد، خدایا محمد و آل محمد سے کینہ بغض رکھنے والوں پہ لعنت کر۔ کیا ہی اچھی بات ہے حضور علی۔ اور جب فاختہ کی آواز آئی تو امام نے کہا کہ دیکھو فاختہ کو کبھی گھر میں نہ رہنے دینا، کیونکہ یہ جس گھر میں رہتی ہے اس گھر والوں کو جہاں رہتی ہے ان کو کہتی ہے، ان کو بد دعا دیتی رہتی ہے، بد دعائیں دیتی، کہتی رہتی ہے تم نیست و نابود ہو جاؤ، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اچھا سادات و مومنین اور جو جہاں جہاں بھی یہ سنے گا وہ کہے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک پرندہ جو ہے اچھی بات کر رہا ہے، ایک پرندہ بری بات کر رہا ہے۔ تو جناب علی انسانوں میں بھی تو کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، اچھا اچھی بات کرتا ہے، برا بری بات کرتا ہے۔ انسانوں میں بھی حلالی اور حرامی ہوتے ہیں تو پرندوں میں بھی حلالی اور حرامی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پہلی امتیں اللہ نے مسخ کی تو کچھ کو پرندوں کی شکل بھی دے دی، تو جن کو مسخ کیا گیا، جن کی شکلیں تبدیل کی گئیں، تو وہ پھر برے پرندے ان کو بنا دیا گیا۔ تو جو برے پرندے ہوں گے ظاہر ہے وہ بد دعا ہی کریں گے۔ بہرحال علم منطق الطیر جو ہے، پرندوں کی بولیوں کا علم جو ہے، یہ محمد و آل محمد سے بڑھ کے نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی جان سکے گا۔ والسلام مولا علی مدد۔